السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی حیا قیوما سمیعا بصیرا وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رحابا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا، اے اللہ مجھے کثرت سے اپنا شکر گزار بندہ بنا، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا، کثرت سے اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی اللہ مجھے شکر گزار بندہ بنا۔ اور شکر کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کا احسان ماننا، قدر جاننا اور قدر پہچاننا، نعمت کا اعتراف کرنا۔ اصطلاحی مفہوم اگر سمجھا جائے تو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کے رب العالمین کے بے شمار انعامات، احسانات کا دل و جان سے اعتراف کرنا، اس چیز کا نام، اس عمل کا نام جو ہے وہ شکر ہے۔ اور شکر کی آگے 3 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے قولی شکر، ایک ہوتا ہے قلبی شکر، ایک ہوتا ہے عملی شکر۔ یعنی قلبی شکر کیا ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی کسی نعمت کا اعتراف کرے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ درست ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے جسم کا لوتھڑا؟ وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہے، اگر انسان کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہے تو انسان کا پورا بدن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کی بھی ساتھ ساتھ حفاظت کرے، اور اگر انسان اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے، شکر کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو قیام کرتے تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے لمبے قیام اور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ رب العالمین نے مجھ پر اتنے انعامات اور احسانات کیے ہیں، مجھے خاتم الانبیاء، مجھے تاجدار انبیاء بنا کے بھیجا ہے، یعنی تمام رسولوں کا سردار اور آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اتنی اللہ نے مجھ پر احسان اور انعامات کیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اور اگر اللہ کا بندہ شکریہ ادا کرے تو اللہ رب العالمین انسان کو اور عزتوں سے اور انعامات اور احسانات، انعامات، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اگر تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر تم نے میری ان نعمتوں کی ناشکری کی، فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عید کا موقع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کی نسبت۔ عورتوں نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکثرن اللعنہ
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم کثرت سے لان تان کرنے والی ہو اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. یعنی کثرت سے لان تان کرنے کی وجہ سے، اپنے خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ہے جو ہے وہ زیادہ نسبت کے طور پر مردوں کی نسبت زیادہ عورتیں ہوں گی. کس وجہ سے؟ وہ کثرت سے لان تان کرنے والی اور اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے والی ہیں. اور ایک جگہ پہ فرمایا ما رأیت منک خیرا قط، اگر ان کو ساری زندگی جو ہے آپ بڑی نعمتوں میں رکھیں، ان کو بڑی خوشحال زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کے تمام لوازمات کو پورا کریں، اگر زندگی کے اندر کوئی انہیں پریشانی آ جائے تو یہ کہتی ہیں میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں، یعنی تمام وہ نعمتوں کو بھلا بیٹھتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وجہ سے، تمہاری ناشکری کرنے کی وجہ سے، لان تان کرنے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں تعداد کے لحاظ سے تم زیادہ ہوں گی. اگر وہ خامد کی ناشکری کریں تو وہ جہنم میں جناب جائیں گی. تو اگر انسان اللہ کی دن رات نعمتیں اور لوازمات کا استعمال کر کے پھر رب العالمین کی ناشکری کرے تو پھر ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ذرا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. آج ہم دن رات اللہ کی نعمتوں کو کھاتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، ان پر سوار بھی ہوتے ہیں، پھر بھی رب العالمین کی ناشکری کرتے ہیں. اس کے سامنے آ کے سر سجدہ ریز کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نظریں جبی کیوں نہیں جھکاتے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اتنے انعامات سے نوازا ہے، اگر انسان تمام نعمتوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے آ کے جھک جائے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ رب العالمین کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے. بلکہ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو پوچھتا ہے، جو فرشتے جو بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ بخوبی واقف ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، اللہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیرے بندے کے بیٹے کی روح کو پرواز کیا. فرمایا اچھا تو نے میرے بیٹے کے جگر گوشے کی روح کو پرواز کیا، بتا میرے بندے کی کیفیت اور حالت کیسی تھی؟ یا اللہ وہ تیرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اپنی زبان سے الحمد پڑھ رہا تھا، تیرا شکریہ ادا کر رہا تھا. اچھا میرا بندہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اس کیفیت میں کہ تم نے اس کے بیٹے کی روح کو پرواز کر لیا، پھر بھی وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ، ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، گواہ ہو جاؤ پھر جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے. یعنی وہ شکر ادا کرنے والا، شکریہ ادا کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والا، مصیبت پریشانی اور جس حال میں بھی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.